حجاز کی خشک اور پہاڑی سرزمین کا ماحول کچھ ایسا حیات افزا نہیں ہے۔ جزیرہ نما عرب کے مغربی حصے میں واقع اس خطے کی تعریف بیان کرنا ہو تو دو لفظ ہی کافی ہیں، یعنی گرم اور خشک۔ موسم گرما میں یہاں درجہ حرارت ہمیشہ 100 درجے فارنہائٹ سے اوپر چلا جاتا ہے اور بارش وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ مشرق کی طرف بڑھے تو یہ سرزمین ریت کے ان گنت ٹیلوں سے پٹی نظر آتی ہے۔ یہ علاقہ سبزے یا مستقبل آبادی سے عاری ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن یہی وہ بنجر اور پانچ سرزمین ہے جہاں 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک نئی تحریک ابھری، ایک ایسی تحریک جس نے جزیرہ نما عرب کے اندر اور باہر بھی تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ جزیرہ نما عرب ایشیا کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور اس نے 2 ملین مربع کلومیٹر کا رقبہ گھیر رکھا ہے۔ اس خطے کا جغرافیائی وقوع اس اعتبار سے منفرد ہے کہ 3 بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ محل وقوع کی اہمیت کے باوجود اسے بیرونی دنیا نے زیادہ تر نظر انداز کیے رکھا۔ قدیم مصریوں نے صحرائے عرب میں مہم جوئی کرنے کی بجائے اپنی سلطنت کو زرخیز، ہلالی اور نوبیا کی طرف پھیلایا۔ 300 قبل از مسیح میں ایران اور ہندوستان کی طرف بڑھتا سکندر اعظم اس کے پاس سے گزر گیا۔ عظیم رومن سلطنت نے قبل از مسیح کے 3رے عشرے میں براست یمن یہاں گھسنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے سخت ماحول میں نہ ڈل سکی اور جزیرہ نما عرب اس کی سلطنت کا حصہ نہ بنا۔ جزیرہ نما عرب کو نظر انداز کرنے پر شاید ہی کسی کو الزام دیا جا سکے۔ اس کی آب و ہوا تو یہاں کے باسی خانہ بدوشوں کے لیے بھی شاذ ہی مہربان ہوتی ہے۔ خزاں میں مونسون کی ہوائیں جزیرہ نما کے مشرقی ساحلوں پر موسمی بارش لاتی ہے، لیکن تیزی سے بلند ہوتی سطح زمین ان کا زور کم کر دیتی ہے۔ ان کا اثر صحرائے عرب کے اندرون میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بحیر روم کی بارشیں شاید ہی کبھی اس کی شمالی سرحدوں پر برستی ہیں، اس لیے صحرائے عرب کا زیادہ تر حصہ سارا سال خشک رہتا ہے۔ اس پورے خطے میں گرمی سے تڑختے دریائی راستے ملتے ہیں، انہیں وادیاں کہا جاتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی مانے کہ یہ بہتے دریاؤں کے آثار ہوں۔ جب بادل آتے اور بارشیں ہوتی ہیں تو یہ وادیاں تیز رو اور طاقتور پانی کی گزرگاہیں بن جاتی ہیں۔ اس بیاب سرزمین میں کسی نہ کسی طور اگانے والی موسمی نباتاتی حیات کے لیے یہ پانی ناگزیر ہے۔ جب نمناکی کا یہ دور ختم ہوتا ہے تو وادیاں دوبارہ معمول پر آ جاتی ہیں، یہ خشک ہو جاتی ہیں اور بطور آبی گزرگاہ ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ البتہ نخلستان نسبتاً دیر پا ہوتے ہیں۔ یہ ریت کے وسیع سمندروں میں گرے زرخیز سرزمینوں کے چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں۔ نخلستان چھوٹی موٹی آبادی کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یہاں مسافر اور قافلے بھی عارضی پڑاؤ ڈال کر تازہ دم ہوتے تھے، لیکن نخلستانوں کے محدود وسائل اسی بڑے اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتے تھے۔ تہذیبوں کی تشکیل میں ان کے جغرافیائی ماحول کا کردار فیصلہ کن حد تک اہم ہوتا ہے۔ اس قاعدے سے اہل عرب بھی مستثنیٰ نہیں۔ عربوں کی طرز حیات کے ہر پہلو پر اپنے کرخت ماحول کی انمٹ چاپ تھی، چونکہ صحرا میں کسی جمی جمائی مستقل تہذیب کی سہار نہ تھی۔ چنانچہ عرب اپنے ریوڑوں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے ہر وقت زرخیزی کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ لفظ عرب کی اصل کے ایک نظریے کی روح سے تو اس کا مقصد ہی ایک سامی لفظ ہے جو آوارہ گرد یا خانہ بدوش ہم معنی ہے۔ عرب سالہ سال گرمیوں کے مہینے کسی نخلستان میں یا ایسے کنویں کے اطراف میں گزارتے جہاں ضرورت پر پانی میسر آ سکتا تھا۔ اس دوران وہ پانی کی اور دیگر ضروریات کو ہر ممکن حد تک کم رکھتے، گرمیوں کی عدت جھیل چکتے تو جنوب کی طرف نقل مکانی کرتے، یمن سے قریب ہو جاتے۔ یہ خزاں کی بارشیں ان کے ریوڑوں کے لیے رویدگی مہیا کرتی۔ عرب اپنے خیمے گاڑ کر عارضی ٹھکانے بناتے اور سرما کا سارا موسم ان کی بیڑیں، بکریاں اور اونٹ خوب چرتے۔ بارشوں کے مہینے گزرتے اور گرما کے آثار نظر آتے تو یہ دوبارہ اپنے نخلستانوں اور کنووں کی طرف لوٹ جاتے، جہاں ایک اور سخت موسم ان کا منتظر ہوتا۔ یہ کرخت اور بے رحم چکر نامعلوم زمانوں سے عرب خانہ بدوشوں کا معمول چلا آ رہا تھا۔ صحرائے عرب کی وسطوں میں مقیم بدو عرب آج بھی اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ قبل از اسلام کے عرب میں مہمان نوازی ایسی اہم تھی کہ کسی بھی عرب کے مہمان کو 3 روز تک مکمل تحفظ کی ضمانت ہوتی تھی۔
اس دوران مہمان کے لیے اپنے آنے کی غرض و عائد بتانا بھی ضروری نہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو اپنے اس فرمان سے اور بھی تقویت دی کہ 3 دن تک مہمان کا حق مہمانداری ہے۔ صحرا ایسی جگہ نہیں کہ اکیلے زندگی گزاری جا سکے۔ عربوں کی بقا کو اتنے خطرات لاحق ہوتے تھے کہ برادری کا تعاون ناگزیر تھا۔ قیامت خیز گرمی اور قحط زندگی کو لاحق اولین خطرات تھے جن سے بچنے کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں سے مدد ملتی تھی۔ خاندانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ ان کے افراد ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے اور وسائل مل جل کر استعمال کریں گے۔ خالص انفرادیت کا تصور کسی طور قابل قبول نہ تھا۔ اصل میں تو خاندان اور اس کی توسیع یعنی قبیلہ عرب معاشرے کی اہم ترین اکائی سمجھا جاتا تھا۔ خاندانوں کے گروہ اکٹھے سفر کرتے تھے اور انہیں ایک قبیلہ یا برادری سمجھا جاتا تھا۔ بہت سی برادریوں کے حلقے سے قبیلہ بنتا تھا جس کا سربراہ شیخ کہلاتا تھا۔ قبل از اسلام کی دنیا میں قبائلی تشخص اور وابستگی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ تحفظ، مدد اور اقتصادی مواقع کی ضمانت فقط قبائلی وابستگی میں تھی۔ اپنے کسی بھی فرد کے دفاع میں پورا قبیلہ جنگ پر آمادہ ہو جاتا۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں قبائلی جنگیں معمول کی بات تھی۔ چراگاہوں کے اور ریوڑوں کے جھگڑے تباکن قبائلی جنگوں کا باعث بنتے۔ ایسے جھگڑے سالوں چلتے اور طرفین کا باری جانی نقصان ہوتا۔ فطرت اور انسان دونوں کے خلاف کشاکش عرب طرز حیات کا مستقل اور جاری و ساری عنصر تھا۔ ایسی خانہ بدوش قبائلی معاشرت میں فنکارانہ اظہار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت اور وسائل نہیں تھے کہ وہ قدیم مصریوں اور یونانیوں کی طرح مجسمہ سازی یا تصویر کشی کے کارنامے دکھا سکتے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن صحراؤں کی ریت بھی تلاشی جمال کی انسانی خواہش کو دبا نہ سکی۔ البتہ اس تلاش اور جستجو نے عربوں کے ہاں ایک نئی شکل اپنائی اور زبان میں اپنا اظہار پایا۔ عربی بجائے خود فنکارانہ اظہار کی ایک شکل ہے اور اس اعتبار سے دوسری کوئی زبان ان کی ہمسر نہیں۔ عربی میں لفظ اور جملے کی ساخت دونوں سیال ہیں اور اسی لیے کوئی شخص کسی ایک خیال کو کئی ایک طرح سے پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ عربوں کی شاعری بجائے خود ایک فن بن گئی۔ ان کے عظیم فن پاروں میں طویل رزمیہ نظمیں سر فہرست ہیں۔ شاعر اپنے قبیلے کی عظمت اور میدانی جنگ میں اس کی شجاعت بیان کرتے تھے۔ ان میں سے عمدہ ترین فن پاروں کو کئی طرح سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا۔ لوگ انہیں زبانی یاد کر لیتے اور نسلوں تک سناتے تھے۔ قبل اسلام کے 7 عظیم ترین فن پاروں کو معلقات کہا جاتا تھا، یعنی وہ جنہیں لٹکایا گیا۔ معلقات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا گیا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس شاعری کی عظمت کے اعتراف میں عربوں نے انہیں اپنے دلوں میں آویزہ کر لیا۔ ایسی ترقی یافتہ شاعری کرنے والے عرب جزیرے نما میں تحریر کا ہنر کمیاب تھا۔ 6 صدی تک زبان کی تحریری شکل یقیناً وجود میں آ چکی تھی، لیکن اسے بہت کم لوگ سیکھتے تھے۔ عرب زبانی یاد کر لینے کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ ہزاروں اشعار پر مشتمل قصائد ذہن میں محفوظ کر لیتے اور پھر نسل در نسل سناتے چلے جاتے۔ 7ویں صدی میں ظہور اسلام کے بعد زبانی یاد کرنے کی اس روایت کو نہایت اہم ثابت ہونا تھا۔ مذہب کی بات کی جائے تو قبل اسلام کے عربوں کی غالب تعداد کثرت پرستوں کی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں خدائے واحد کی عبادت کے لیے کعبہ تعمیر کیا۔ سادہ مستطیل عمارت کی تعمیر کے لیے وہی بنیاد استعمال کی گئی جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ عربوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اس عبادت گاہ سے توحید کا پیغام دیا۔ تاہم صدیوں کے دورانیے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے توحیدی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ لکڑی اور پتھر کے بت تراش کر خدا کی صفات ان کے ساتھ مختص کر دی گئی۔ بعد ازاں صفات کی نمائندگی کرنے والے یہ بت بجائے خود دیوتا بن گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کعبے میں 360 بت رکھے جا چکے تھے۔ تاہم عربوں کے حافظے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیغام پوری طور پر محو نہیں ہوا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا کو بھی مانتے تھے اور عربی میں اسے اللہ کہتے تھے، لیکن وہ اسے دیگر بہت سے دیوتاؤں میں سے ایک سمجھتے تھے۔ عقائد کا یہ نظام اس خالص توحید سے بہت دور تھا۔
جس کی تعلیم ان دو پیغمبروں نے دی۔ ان کے عقائد میں شمال کے بابلی مذاہب کے اثرات نمایاں تھے۔ جزیرہ نما عرب میں عیسائی اور یہودی آبادیاں بھی بکھری ہوئی تھی۔ یہ لوگ بھی مذکور بالا پیغمبروں کی تعظیم کرتے تھے، لیکن عربوں کے ساتھ وہ سوائے اس تعظیم و تکریم کے بہت کم باتوں پر متفق تھے۔ ادھر ادھر بکھرے یہودی اور عیسائی کثرت پرست عربوں میں سے جذب ہونے سے بچتے تھے، چنانچہ انہوں نے خود کو اپنی آبادیاں بنا کر خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کی روایت اپنا لی تھی۔